السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد علی رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کرونیکل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے ملکی اور بین الاقوامی معاملات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے، ان سے ان کے ویوز لیں گے۔ سب سے پہلے ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب نے عورت مارچ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور اس ضمن میں وزیر اعظم کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورت مارچ کے اوپر پابندی لگ سکے گی؟ ہاں، یقیناً لگا سکتی ہے۔ ایک ایسا ایونٹ جس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہو اور جس میں اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہو کہ جو معاشرتی اخلاقیات کے خلاف ہو، تو ظاہر بات ہے اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہم تو ایک طویل عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بنیادی طور پر عورت مارچ جو ہے یہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہی نہیں کرتا، یہ اس ایک نئے معاشرے کی تخلیق کی بات کرتا ہے کہ جو معاشرہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ مثلا اس میں لیسبین اور گے آتے ہیں اور ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس میں نکاح کے بارے میں باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں ایسے بینرز اٹھائے ہوتے ہیں کہ جو کہ عام طور پر لوگوں کو گھروں کے اندر، شاید جدید ترین آدمی بھی گھروں کے اندر وہ جو بینر ہے وہ نہ دکھا سکے۔ تو پابندی لگانا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ کام نہیں ہے۔ پابندی بنیادی طور پر فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف جو کچھ بھی ہے اپنا تقریر و تحریر، وہ پابند ہوتا ہے کچھ اصولوں کا، اور جن میں سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو ملائن نہ کریں، آپ اپنے حق کی بات کریں، لیکن باقی، اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسلامک پرنسپلز کے خلاف آپ آرٹیکل 19 اٹھائیں، اسلامک پرنسپلز کے خلاف اگر کچھ بھی ہے تو آپ فریڈم آف ایکسپریشن کا ہے کہ حق جو ختم ہو جاتا ہے۔ سر، اپوزیشن کے اکٹھے ہونے پر عمران خان صاحب کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ منڈی بہادری جلسے میں بھی وزیر اعظم نے اپوزیشن کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر عمران خان کے خلاف کامیاب ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اگلے ایک سال کا گند کون اٹھائے گا؟ کیا آنے والا جو حکمران ہے وہ IMF کے معاہدے کو ختم کر دے گا؟ کیا آنے والا حکمران مہنگائی پہ قابو پا لے گا؟ کیا آنے والا حکمران جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کر لے گا اور ایک سال کے اندر کر پائے گا؟ اور اگر وہ نہیں کر پائے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کے جانے کے ساتھ ساتھ KPK میں بھی اس کو عدم اعتماد ہو سکتا ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ بھی ساتھ ساتھ ریزائن کر دے گی اور یا وہاں عدم اعتماد ہو سکتا ہے؟ بلوچستان گورنمنٹ تو ویسے ہی جب وہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس کو ختم کر سکے گی، صرف پنجاب رہ گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر وہ اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ تو صرف ان کو ہوگا کہ کوئی اسٹیٹ آف کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو بیسیکلی وہ زیر بار کرنا چاہتے ہیں، ریاست تھریٹن کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ سر، اگر اسلامی دنیا کی بات کریں تو عرب ممالک ایسے کام کر رہے ہیں جو بالکل غیر اسلامی ہیں۔ پہلے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں ہونے والے تبدیلیوں پر بھی آپ ایک بہت ہی وسیع ویلاگ کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے قومی پرچم کو بھی تبدیلی کا معاملہ زیر بحث ہے، اس وقت سامنے آ چکا ہوا ہے۔ عربوں کی اس تبدیل پالیسی کے اوپر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عرب شروع دن سے ہی جب نیشنلزم میں آئے تھے نا، دیکھیں 1924 میں شریف مکہ نے حجاز میں عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ جس نے عصبیت کا پرچم اٹھایا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو خدا اللہ اس کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ تو خارج ہو چکے ہیں، وہ تو اسلام سے خارج ہو چکے ہیں جس نے عصبیت کا۔ تو عرب نیشنلزم پہ چلتے ہیں وہ، اور عربوں کے ساتھ اب وہ کہتے ہیں کہ ایران کے تھریٹ کی وجہ سے بھی اسرائیل کی طرف جانا پڑ رہا ہے، اور ایران تو ہمارے نہیں، اسرائیلی یہودی تو پھر بھی ہمارے کزنس ہیں، اور ہمارے ایک طرح کے اوپر سے جا کے ہم مل جاتے ہیں آپس میں، موسیٰ کے ساتھ جا کے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آ جاتے ہیں، اسماعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ساری اس کی توجیہات دیتے ہیں، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باتیں ہیں، ویل للعرب من شر العرب، کہ عربوں کی شامت آنی ہے، کیونکہ عرب بنیادی طور پر عربوں نے ایک تو مسلمانوں کی جو دولت ہے، اجتماعی دولت، زیر زمین جو سرمایہ ہے، یہ امت کا مشترکہ سرمایہ ہے، اس کو ختم، اس کو تباہ کیا، اس کو اپنی عیاشیوں پہ خرچ کیا، اپنے زنا پہ خرچ کیا، اپنے شراب اس طرح کی جوئے پہ خرچ کیا، محلات بنائے ہیں۔ ایک تو اس کی شامت آنے، دوسرا قرآن کا میسج جو ہے عربی میں ان کو صحیح
علم ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے اس قرآن کے میسج کے ساتھ جو انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے, اور جس طرح انہوں نے اپنی نیشنل ہوڈ کی اور قومی ریاستوں کی جنگ چھیڑی ہے, یہ تو جسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے عربوں کی تباہی. اچھا سر, گزشتہ دنوں عمران خان چین گئے ہوئے تھے اور اب وہ آنے والے دنوں میں روس کا دورہ بھی کرنے گئے. وزیر اعظم کا دورہ روس پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی 11-12 سال لگے ہیں روس کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کرنے میں. احمد شجاع پاشا پہلا بندہ تھا جس نے روس کا دورہ کیا تھا اور وہ سعودی عرب کیا تھا, اور پھر اس کے بعد آگے پھر تینوں آرمی چیفز ہیں وہاں جا کے مل کے آ چکے ہیں. کیانی بھی مل کے آ چکا ہے, رائل شریف بھی مل کے آ چکا ہے, اور موجودہ جو ہیں باجوہ صاحب بھی مل کے آ چکے ہیں. اب پاکستان اب سائٹ چینج کر رہا ہے, لیکن یہ سائٹ چینج کرنا بہت عجیب و غریب جیسے ہوتا ہے نا کہ جب زلزلہ آتا ہے سائٹ چینج ہوتی ہے تو بہت بڑا طوفان آتا ہے. یہ عدم اعتماد یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ایک دفعہ ڈسٹرب کیا جائے تاکہ وہ چین کی طرف نہ جا سکے. لیکن چین کے اس جو ملاقات ہوئی, اب دیکھیں کہ صرف دو مملکت کے سربراہوں کو چین کے صدر نے ملاقات دی ہے, ایک پیوٹن کو اور ایک پاکستان کو, ورنہ قطر بھی وہاں آیا ہوا تھا, دبئی سب آئے ہوئے تھے, لیکن کوئی ملاقات نہیں ہوئی چین کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اب سائٹ چینج کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے صورتحال ہے جو کہ آگے ہوگی. آخری سوال سر, لاسٹ ایئر آپ سے ایک ویلاگ میں نے بھی اس حوالے سے کیا تھا خطے کی بدلتی صورتحال کے اوپر. سر اسی کے اوپر ایک سوال آپ سے دوبارہ کروں گا کہ سر پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ 3 ماہ کے اندر افغانی عوام بھوک سے جو ہے وہ مر جائیں گے. طالبان حکومت مشکل سے 3 ماہ پورے کرے گی. اب بظاہر لگ رہا ہے کہ طالبان حکومت اپنے پاؤں پر باقاعدہ کھڑی ہو رہی ہے اور مضبوط ہو رہی ہے. افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, کھڑی ہو چکی ہے. اس سے مزید کیا کھڑا ہونا, انہوں نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم اپنا ٹھیک کر لیا, انہوں نے اپنا لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیا, وہ اب تو سڑکیں بنا رہے ہیں. ان کے 12-13 پروجیکٹس ہیں سڑکوں کے شروع ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے 4.5 لاکھ بندے ملے تھے جو انہوں نے ریکروٹ کیے, ایک بندے کو نہیں نکالا انہوں نے, سب کی تنخواہیں انہوں نے دے دی ہیں. 3 مہینے کی جو پرانی تنخواہیں تھی وہ بھی دے دی ہیں اس کے ساتھ. اس کو انہوں نے سارے اسکول دوبارہ بحال کر دیے, صرف عورتوں کے اسکولوں کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں, جہاں جہاں ان کو سیگریگیشن ہوگی وہ سارا کچھ سارا اسکول سے تو اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے. اس کو اور کیا دنیا کا کون سا ملک ہے جو ان کے ساتھ آ کے گفتگو نہیں کرتا, ملاقات نہیں کرتا ان کے ساتھ, ان کے سفارت. پاکستان کے ساتھ کبھی وزیر خارجہ نے اتنے دورے نہیں کیے جتنے ان کے وزیر خارجہ کرتے ہیں, جتنے باقی وزیر خارجہ. اسٹیبلش تو تصور ہی نہیں, سب تو ہو چکی ہوئی ہے, یہ تو صرف پروپیگنڈا چل رہا ہے وہاں. بہت بہت شکریہ سر, ہمارے ویورز کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا, ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریے گا, اس کا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. آنے والے وقت میں مزید نئے تجزیے, ملکی حالات, غیر ملکی حالات, جو بھی سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے, انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے. تب تک اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.